بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 233 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم شے مغصوب کے منافع کا حکم پڑھیں گے۔ شے مغصوب سے اگر منافع حاصل ہو جائے تو وہ منافع کس کی ملکیت میں جائے گی، غاصب کی یا مغصوب کے، اور اگر وہ غاصب کی ملکیت میں ہلاک ہو جائے یا اس کا استہلاک ہو تو اس صورت میں ان کا کیا حکم ہے، یہ آج کے سبق میں ہم جانتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وزوائد المغصوب امانۃ فیضمن بالتعدی او بالمنع بعد طلب المالک۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر زید نے عمر سے باندی غصب کی، باندی غصب کرنے کے بعد اس کا بچہ ہو جائے تو یہ زوائد ہے اور منافع مغصوب شمار ہوگا۔ یہ بچہ جو مغصوب کا ہے یہ غاصب کے ہاتھ میں امانت ہوگا، اور امانت کا حکم یہ اگر وہ خود بخود ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان امین پر نہیں آتا۔ اگر استہلاک ہو، وہ خود اس کو ہلاک کرے، تعدی کرے، تو پھر اس صورت میں اس پر اس کا ضمان لازم آتا ہے۔ تو فرماتے وہ زوائد المغصوب امانت، مغصوب چیز کے جتنے بھی منافع ہیں وہ امانت ہے غاصب کے ہاتھ میں۔ فیضمن بالتعدی، تعدی کی صورت میں وہ اس کا ضامن ہوگا، اس کے بغیر نہیں۔ تعدی کے مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس کو ہلاک کر لے۔ او بالمنع بعد طلب المالک، یا اگر مالک نے طلب کیے وہ منافع اور اس نے طلب کر کے نہ دیے باوجود قدرت علی تسلیم کے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں منع کرنے کی صورت میں بھی گویا کہ یہ مالک کی ملکیت میں آ چکے ہیں اور اب اس کی ملکیت میں یہ امانت کے طور پر نہیں رہیں گے بلکہ ضمان کی صورت میں رہیں گے۔ او بالمنع، اسی طرح اگر مالک نے طلب کر دی اور وہ اس نے اس سے منع کر دیے، غاصب نے منع کر دیے، تو مالک کے طلب کرنے کے بعد تو غاصب اب ان چیزوں کے ہلاکت کی صورت میں ضامن ہوگا۔ وما نقصت بالولادت مضمون ویجبر بولدها، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر شے مغصوب میں نقصان اور منافع دونوں جمع ہو جائے تو انہی منافع سے نقصان کی تلافی کی جائے گی۔ مثلا زید نے عمر سے باندی غصب کی اور اس باندی کا بچہ ہو جائے، بچہ ہوتے ہی وہ باندی فوت ہو جائے، تو اب ولادت سے باندی فوت ہو گئی، تو اس ولادت کی وجہ سے اور فوت ہونے کی وجہ سے اس باندی کی قیمت کا تو غاصب ضامن ہوگا، لیکن جتنی قیمت اس بچے کی ہے یعنی منافع کی ہے اتنی قیمت اس کی کل قیمت سے منہا کی جائے گی اور اس کے بعد پھر مابقی کا وہ ضامن ہوگا۔ یا اسی طرح اگر ولادت سے باقرہ باندی کی قیمت 1,00,000 روپے ہے اور جو باندی سیبہ ہو جائے، بچہ جن لے، تو اس کی قیمت 50,000 ہوتی ہے، تو اب اگر ولادت سے اس کی قیمت کم ہوگی، 50,000 آگے 1,00,000 سے، اتنے میں جو بچہ جنا ہے اس کی قیمت 50,000 ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ 50,000 کی تلافی اس بچے سے کی قیمت سے کی جائے گی اور غاصب پر کچھ ضمان نہیں ہوگا۔ تو یہی فرماتے وما نقصت بالولادت، اور باندی کی قیمت میں جو کچھ کم آ گئی یا باندی میں جو نقصان آیا ولادت کی وجہ سے مضمون، تو وہ تو مضمون ہے، اس نقصان کا ضمان غاصب پر آئے گا۔ ویجبر بولدها، لیکن اس ضمان کی تلافی کی جائے گی اس باندی کی بچے سے۔ ولو زنا بمغصوبۃ فردت فمادت بالولادت ضمن قیمتها، صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے عمر سے باندی غصب کر لی، پھر اس کے بعد اس سے زنا کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک، پھر اس کے بعد حاملہ بنا دیا، حاملہ کے بعد وہ باندی جو ہے مغصوب منہ کو لوٹا دی، مغصوب منہ کے بعد اس باندی کا بچہ ہوا اور بچے سے وہ فوت ہو گئی، تو فرماتے ہیں کہ
اب یہاں پر یہ اس مغصوبہ باندی کی قیمت کا ضامن ہوگا مغصوب منہ کے لیے، اور بچے سے اس کی تلافی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہاں پر بچہ جو ہے وہ اس مغصوب منہ کی ملکیت میں واقع ہوا ہے، لہذا اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ تو فرماتے ولو زنا، اگر کسی شخص نے زنا کر دیا بمغصوبۃ، مغصوبہ باندی سے، فردت، پھر وہ مغصوبہ باندی لوٹائی گئی، فماتت بالولادۃ، اور لوٹا کر غاصب کے پاس، مغصوب منہ کے پاس، مالک کے پاس اس کا بچہ ہو جائے اور بچے سے وہ فوت ہو جائے، ضمن قیمتہا، تو غاصب اس باندی کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ ولا یضمن الحرۃ، اب اگر کسی نے آزاد عورت غصب کر کے اسے زنا کر دیا اور بعد میں اس کا بچہ جنو اس نے، اور بچہ جنتی فوت ہو گئی، تو اس کا ضمان اس غاصب پر نہیں آئے گا۔ ومنافع الغصب وخمر المسلم او خنزیرہ بالاتلاف، اسی طرح اگر غصب کے منافع ہیں، مثلا زید نے عامر کا غلام غصب کر لیا اور وہ غلام اس کے پاس 1 مہینے تک رہا، تو 1 مہینے میں اس کی 30,000 خدمت کی جو ہے کہ کیا ملتی ہے بھئی، تنخواہ ملتی ہے، تو یہ منافع غصب ہے، یہ منافع غصب کا ضامن جو ہے غاصب نہیں ہوگا۔ ولا یضمن منافع الغصب، غصب کے منافع جو غاصب نے حاصل کیے ہوں تو اس کو ہم ضامن نہیں ٹھہرائیں گے۔ وخمر المسلم، اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے مسلمان شخص کا شراب او خنزیر، یا اس کی خنزیر کو مار دے، ہلاک کر دے، شراب کو بہا دے، تو فرماتے ہیں بالاتلاف، تلف کر دے، تو اس صورت میں مطلق پر ضمان نہیں آئے گا۔ وضمن لو کان لذمی، ہاں اگر خمر اور خنزیر یہ دونوں چیزیں ذمی کی ہوں اور مسلمان ان دونوں کو تلف کر دے، تو فرماتے اس صورت میں ان پر ضمان لازم آئے گا۔ وَإِنْ غَصَبَ مِنْ مُسْلِمٍ خَمْرًا فَخَلَّلَ أَوْ جِلْدَ مَيْتَةٍ فَدَبِغَ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر زید نے عامر سے شراب غصب کر لی اور اس شراب کو اس نے سرکہ بنا دیا، یا زید نے عامر سے مردار کا چمڑا غصب کر دیا اور مردار کا چمڑا غصب کرنے کے بعد اس کو دباغت دے کر جو ہے پاک اور صاف بنا دیا، تو اس صورت میں اب پھر اس کے بعد تو اب اگر مالک یہ سرکہ اور یہ دباغت دیا ہوا چمڑا واپس لینا چاہتا ہے، تو شراب تو سے جو سرکہ بنا ہے وہ تو بینی واپس لے لے، لیکن جو مدبوغ چمڑا ہے تو اس کو واپس لینے میں شرط یہ ہے کہ اس کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے دباغت سے، وہ قیمت دے کر وہ واپس لے کے بینی ہی واپس نہیں لے سکتا۔ شراب سے سرکے کی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں ہے کہ جب شراب سے سرکہ بنانے میں اس کی کچھ کیمیکل، کچھ خرچہ وغیرہ نہ آیا ہو، وگرنہ پھر اس خرچے کو بھی جو ہے وہ مالک سے وصول کیا جائے گا۔ فرماتے وَإِنْ غَصَبَ بِمُسْلِمٍ خَمْرًا، اگر کوئی شخص مسلمان سے شراب غصب کر لے، فَخَلَّلَ، اور اس کا سرکہ بنائے، یعنی دھوپ سے سائے میں رکھ کے، سائے سے دھوپ میں رکھ کے، بغیر خرچے کیے ہوئے اس سے سرکہ بنا لے، تو اب اگر مالک اس سے یہ سرکہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے ناپاک چیز کو صرف پاک کیا ہے۔ اور جلد میتۃ، یا کوئی شخص کسی مردار کا چمڑا غصب کر لے، فدابیغا، پھر اس کو دباغت دے دے، فللمالک اخذہما، مالک کو ان دونوں چیزوں کے لینے کا اختیار ہے، اس لیے کہ ملکیت تو ابھی تک اسی کی ہے۔ فرد ما زاد بالدباغ، البتہ دباغت کی صورت میں جو اس چیز میں کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے وہ مالک غاصب کو لوٹا دے۔ وَإِنْ أَتْلَفَهُمَا وَمِنَ الْخَلِّ فقط، اگر اس غاصب نے دونوں چیزوں کو، شراب سے سرکہ بنانے کے بعد اور سے جو ہے اسی طرح مردار کے چمڑے کو دباغت دینے کے بعد تلف کر دیا اور ضائع کر دیا زمین الخل فقط، تو فرماتے ہیں وہ صرف سرکے کا ضامن ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چمڑے کی قیمت کا ضامن نہیں ہوگا۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غاصب کال کا ضامن نہ ہوگا کیونکہ مردار کی کال متقوم نہیں، البتہ غاصب کے فعل سے اس میں تقوم پیدا ہوا ہے، یعنی غاصب نے اس میں اپنا قیمتی مال استعمال کر کے اس کو متقوم بنا دیا تھا، لہذا تقوم کی حد تک کال غاصب کے مال اور فعل کا تابع ہے،
اور غاصب کا مال اور فعل مضمون نہیں اس کے حق میں یعنی طلب کرنے سے غاصب پر ضمان نہیں آتا تو اس کا تابع یعنی کال بھی مضمون نہ ہوگا، جبکہ صاحبین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غاصب مطبوع کال کی قیمت کا بھی ضامن ہوگا کیونکہ وہ بھی مالک کی ملک پر باقی ہے، یعنی ان کے ہاں دونوں چیزوں کا ضامن ہوگا، اور امام صاحب کے ہاں صرف سرگی کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ ومن کسر معزفا او اراق سکرا او منصفا ضمنہ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کے گانے کے آلات، معزف کہتے ہیں گانے کے آلات کو، مثلا ستار ہے یا سرنگی وغیرہ ہے، یہ توڑ دیے، او اراق سکرن یا چواروں کی شراب نیچے زمین پر بہا دیا اور ضائع کر دی، جی، یا منصف شراب، منصف اس شراب کو کہتے ہیں جس کو پکا پکا کر جس کا نصف رہ گیا ہے، تو فرماتے اس صورت میں امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضامنہ وہ ضامن ہوگا، صاحبین رحم اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت لکسر المزامیر وقتل الخنازیر، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا رأى احدکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ الی آخر الحدیث۔ تو اب یہاں پر فلیغیرہ بیدہ پر اس نے عمل کیا ہے، تو لہذا ان آلات کو توڑنے پر یا شراب بہانے پر اس پر ضمان نہیں آئے گا صاحبین کے ہاں، اس لیے کہ اس نے ایک نکیر اور ایک برے عمل کا خاتمہ کیا ہے۔ امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ضمان آئے گا، وجہ یہ کہ یہ چیز جس طرح گانے میں استعمال کی جاتی اسی طرح دیگر منافع میں بھی استعمال کی جاتی ہے، اسی طرح سکر اور منصف جس طرح نشے کے لیے استعمال کی جاتی اسی طرح بطور دوائی کی اور چیزوں بھی استعمال ہوتی ہے، تو دونوں طرح اس کا استعمال ممکن تھا، تو اگر اس نے ضائع کر دیے ہیں تو لہذا اس کا ضمان اس پر لازم آئے گا۔ وصح بیع هذه الاشیاء، جب امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ضمان آئے گا تو اسی طرح ان کے ہاں ان چیزوں کی بیع و شراء بھی درست ہوگی، جبکہ صاحبین رحم اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کی بیع و شراء بھی درست نہیں، اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ ومن غصب ام ولد او مدبرۃ فمات ضمن قیمت المدبرۃ لا ام ولد۔ صورت مسئلہ ہے اگر کوئی شخص ام ولد اور مدبرہ یہ دونوں باندھی غصب کر لیں اور غصب کرنے کے بعد پھر مدبرہ اور ام ولد دونوں مر جائے تو یعنی غاصب کے ہاں مر جائے تو فرماتے ہیں غاصب مدبرہ کا ضامن تو ہوگا لیکن ام ولد کی قیمت کا ضامن نہیں ہوگا۔ امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی مسئلہ ہے، جبکہ صاحبین رحم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں کی قیمت کا ضامن ہوگا، کیونکہ مدبرہ تو بالاتفاق متقوم ہے اس لیے کہ اس کا تاوان دینا پڑتا ہے، اور ام ولد صاحبین کے نزدیک مدبرہ کی طرح متقوم ہے اس لیے اس کا بھی تاوان دینا پڑے گا، جبکہ اس امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ام ولد متقوم نہیں اس لیے اس کا ضمان نہیں آئے گا۔ ومن غصب ام ولد، کسی شخص نے ام ولد کو غصب کیا، مدبرۃ یا مدبرہ فماتت پس وہ مر جائے، غاصب کے ہاں ضامن قیمت المدبرۃ تو مدبر کی قیمت کا ضامن ہوگا، لا ام ولد نہ کہ ام ولد کی قیمت کا۔ عزیز طلباء، تو اسی مسئلے کے ساتھ کتاب الغصب کا اختتام ہوا، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔